بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 4 ہے اور آج ہم فن جغرافیہ کی غرض و غایت سے متعلق بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 3 اسباق کے اندر فن جغرافیہ کی تعریف، اس کی اہمیت، اس کے فوائد سے متعلق ہم نے بات کر لی۔ اتنا اندازہ ہمیں ہو گیا ان 3 اسباق سے کہ فن جغرافیہ کتنا اہم ہے اور ہمیں اسے کتنا وقت دینا چاہیے اور اس میں کتنی دلچسپی ہمیں لینی چاہیے۔ سبق نمبر 4 کے اندر ہم اس کی غرض و غایت کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو فن ہم حاصل کرتے ہیں تو اس کو آگے ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا، یعنی جب اس فن کو ہم سیکھ جائیں گے تو بعد میں ہمیں اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے اور ہمیں ہمارے ذہن کے اندر کتنی وسعت ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں غرض و غایت کے اندر آتی ہیں کہ کسی بھی فن کو سیکھنے سے پہلے ان 4-5 باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے: تعریف، اس فن کی اقسام، اس فن کی غرض و غایت اور اس فن کا موضوع، اور آخر میں اس فن کو دریافت کس نے کیا، وضع کس نے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم یہ شروع میں مقدمے کے اندر اگر ہم معلوم کر لیتے ہیں تو آگے پھر ہمارے لیے اس فن کو سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے اور اس فن کے اندر ہماری دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ تو آئیے آج ہم فن جغرافیہ کی غرض و غایت سے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، فن جغرافیہ کی غرض و غایت تو خود ہمارے رب نے بیان کی ہیں۔ فرمایا: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمانوں کی پیدا کرنے میں، زمینوں کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے اختلاف میں، کہ دن آ جاتا ہے پھر اچانک جو ہے وہ دن جو ہے وہ مدھم پڑ جاتا ہے اور ڈھل جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اندھیرا چھا جاتا ہے پوری دنیا پر، اور کبھی دن بڑا اور رات چھوٹی، کبھی رات بڑی اور دن چھوٹے، جیسے کہ ابھی سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے تو راتیں بڑی ہو رہی ہیں، دن چھوٹے ہو رہے ہیں، اور گرمیوں میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو سارا اختلاف ہے کائنات کے اندر، موسموں کی تبدیلی ہے، آسمانوں کے اندر طرح طرح کے ہم دیکھیں نشانیاں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، چاند ہیں، ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں، سورج ہمیں نظر آ رہا ہے، کبھی سورج گرہن، کبھی چاند گرہن۔ تو یہ جتنے بھی ہیں، فرمایا کہ لآیات، یہ نشانیاں ہیں لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اور سمجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے اور سمجھدار لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اب کیا نشانیاں ہیں؟ آسمان کے اندر جو نشانیاں ہیں وہ کون سی ہیں؟ زمین کے اندر جو نشانیاں ہیں وہ کون سی ہیں؟ تو فلکیات کی غرض و غایت اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں۔ تو تاکہ یعنی ہمیں یہ جو زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، اس کے اندر جتنی بھی جغرافیائی اس کی ہمیں حدود نظر آ رہی ہیں اور قدرتی اشیاء نظر آ رہی ہیں، تو ان کا پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی جو نشانیاں ہیں وہ ہمیں کس فن سے معلوم ہوں گی اور آسمان کی جو نشانیاں ہیں وہ ہمیں کس فن سے معلوم ہوں گی۔ تو ناظرین، آسمان کے اندر جتنے بھی نشانیاں ہیں، جتنے بھی اجرام فلکیہ ہیں، وہ ہمیں فلکیات کے فن سے معلوم ہو جاتے ہیں کہ بھئی سورج جو ہے اس کی پوری جو تفصیلات ہیں، اس کا مطلب حجم، اس کی جو رفتار اور اس کی جو درجہ حرارت، یہ ساری چیزیں، اور اس طریقے سے چاند، اس کی حرکات، اس کی جو حرکت ہے، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں چاند کی، تو یہ ہمیں فلکیات سے پتہ چلتا ہے۔ باقی جو سیارے ہیں، ستارے ہیں، تو وہ سارے ان کا تعلق فلکیات کے ساتھ ہے۔ اور زمین کی جتنی بھی نشانیاں ہیں، جتنی بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، جیسا کہ جزیرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر کے اندر ایک جزیرہ اور پہاڑ وہ ہے، اور اس میں دیکھیں جنگلات ہیں اور اس میں سرسبز و شاداب ہے، وہ سبزہ بھی اس پہ اگا ہوا ہے۔
تو یہ جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر، اسی طریقے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر کبھی موسم بدلتے ہیں، برف باری ہوتی ہے، اور پہاڑوں پہ بڑے بڑے جو ہے وہ برف کے تودے جمع ہو جاتے ہیں، گلیشیئر بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سمندروں کو اگر آپ دیکھیں تو سمندروں کی جو لہریں ہیں اور سمندروں کی جو گہرائیاں ہیں وہ اگر ان کو ناپا جائے، ان کو کس طریقے سے دیکھا جائے، تو اسی طریقے سے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور طرح طرح کی جو یعنی زمینوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے جو نہریں چلتی ہیں اور دریا چلتے ہیں، پھر آگے جا کر کسی ڈھلوان میں گرنے کی وجہ سے جو بڑی بڑی مشہور آبشاریں بن جاتی ہیں، اور جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشہور نیاگرا آبشار ہے۔ اسی طریقے سے زمین کے اوپر پھیلے ہوئے جتنے بھی مطلب انسانی تقسیم ہے، جیسے کہ یہ جگہ جگہ پہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں رنگین، تو یہ ایک ملک کو اور ایک ریاست کو جو ہے یہ ایک وطن کو یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ فلاں ملک ہے، یہ فلاں ملک ہے۔ تو یہ جو انسانوں کی تقسیم ہے اس کے اندر، تو خلاصہ یہ کہ زمین کے اوپر جتنی بھی نشانیاں ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے وہ دریا ہوں، چاہے وہ نہریں ہوں، جھیلیں ہوں، آبشاریں ہوں، جزیرے ہوں، یہ طرح طرح کی جو ہے درخت ہوں، خوبصورت جنگلات ہوں، یہ جو جتنی بھی ہیں ان سب کا تعلق جغرافیہ کے ساتھ ہے۔ ان سب کی تفصیلات، ان سب کی جو ان سب سے متعلق جتنی بھی مطلب معلومات ہیں ان سب کا تعلق جغرافیہ کے ساتھ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جغرافیہ کی غرض و غایت کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی کہ جغرافیہ جب آپ اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے ساتھ ہے، پیدا کردہ چیزوں کے ساتھ ہے، کہ ان کی آپ کو معرفت ہوگی، اور ان کی معرفت حاصل کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ اس سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کا جلال و جمال انسان کے قلب میں اپنا اثر ڈالے گا۔ اور پھر فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا، پھر آگے ایک آیت میں ہے فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ، کہ جا کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ازل سے شروع سے پہلے زمین کو بنایا، اس کے اندر پہاڑوں کو بنایا اور سب چیزوں کو بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کو قیامت کے دن دوبارہ جو ہے ان سب چیزوں کو جو ہے وہ دوبارہ ختم کرنے کے بعد دوبارہ انسانوں کو بھی زندہ کر دے گا، اس زمین کو بھی دوبارہ ایک نئے سرے سے بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پوری تخلیق کو دوبارہ کرنے پر بھی قادر ہے، جس طریقے سے شروع سے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور دوسری آیت میں ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، تو ان کو جا کر دیکھو، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق رہتی تھی اور ایسے لوگ رہتے تھے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو تسخیر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب کمال اور فن دیا تھا کہ پہاڑوں کو تراشتے تھے اور ان کے اندر جو ہے وہ گھر بنا لیتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی بات کو انہوں نے نہیں مانا، تو پھر عاقبۃ المکذبین جا کر دیکھو کہ ان کا کیسا حشر اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اتنی مضبوط قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تباہ و برباد کیا۔ اس میں ہمیں پھر جب جغرافیہ ہم پڑھیں گے تو اس جگہ پر اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جغرافیہ کی غرض و غایت یہ بتا رہے ہیں کہ تذکیر آپ کو ہوگی، آپ کو عبرت حاصل ہوگی، اور آپ کو موعظت یعنی نصیحت حاصل ہوگی کہ بھئی اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تباہ و برباد کرنا چاہیں کسی کو تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو کامیاب کرنا چاہیں تو اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو اب سفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سفر تو یہ ہے کہ انسان حقیقتاً اس کے پاس اللہ تعالیٰ اس کو مال و دولت دے دے اور وہ سفر کے لیے چلا جائے اور جا کر ان تمام مقامات کو دیکھے اور عبرت حاصل کرے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح کے لوگ، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، کہ اس طرح جو ہے وہ پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے آج بھی ان کے کھنڈرات ملتے ہیں اور ان کے جو آثار ہیں وہ آج بھی بالکل واضح ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قسم کی شاہکار تعمیر ان کے ذہنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی یہ سوچ رکھی تھی کہ اس وقت کے انجینئر کہ آج بھی جو پہاڑ انہوں نے تراشے ہیں وہ پہاڑ جو ہے وہ تراش کر جو انہوں نے بنائے تو بالکل اس کی جو لائن اور لینتھ ہے، اس کی جو مقدار ہے، اس کے جو طول و عرض ہے اور اس کی اونچائی جو ہے اس کی بالکل لیول میں ہے۔ تو کس طریقے سے وہ لوگ اس طرح سے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ تو ایک تو یہ کہ سفر ہم خود جا کر ان کو دیکھیں، اور دوسرا سفر ہوتا ہے کتابی سفر۔ کتابی سفر یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ گھر بیٹھے آپ سرچ کرتے ہیں، آپ کتاب پڑھتے ہیں اور پوری دنیا کے سے متعلق آپ کے پاس معلومات آ جاتی ہیں، اور ان معلومات کی روشنی میں آپ پوری دنیا کی سیر کر رہے ہوتے ہیں گھر بیٹھے
بیٹھے بغیر 1 روپیہ خرچ کیے۔ تو یہ ہے فن جغرافیہ کا مقصد اور اس کی غرض و غائد، کہ گھر بیٹھے آپ پوری دنیا سے واقف ہو جائیں گے، اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی کوئی سابقہ واقعات ہیں اور جتنے بھی کوئی موجودہ حالات ہیں اور قدرتی جتنے بھی خطے ہیں، آپ ان کی سیر کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان سے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو نے کائنات کو کیسا بنایا ہے اور تو نے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس فن جغرافیہ کی غرض و غائد میں شامل ہیں۔ دوسری غرض و غائد اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عبادات اور معاملات، ان کا ایک بہت بڑا حصہ یہ فن جغرافیہ کے کچھ مبادیات اور کچھ اصولوں کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ آپ کی معیشت ہے، آپ کی تجارت ہے، جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں، اسی طرح عبادات میں مثلا نماز، حج، جہاد، ان سب کا سمجھنا اور ان کو صحیح طریقے سے کما حق ہو ان کو سر انجام دینا، اس کا تعلق فن جغرافیہ کے کچھ مبادیات کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ مثلا نماز کا وقت ہے اور قبلہ معلوم کرنا ہے۔ پچھلے زمانے میں حج کے قافلے چلتے تھے، اگر سمت معلوم کرنے کا طریقہ اور سطح الارض پر موجود جو مظاہر ہیں ان کا اگر پتہ نہ ہوتا تو وہ کون سے رخ پر سفر کرتے، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا کتنے دنوں میں ہم نے پہنچنا ہے، اور اس کا اندازہ وہ کیسے کریں، اور کتنا زیادہ راہ ہم نے ساتھ رکھنا ہے، کچھ پتہ بھی نہ چلتا اگر یہ فن جغرافیہ ہمیں معلوم نہ ہوتی۔ یعنی ان کو کلومیٹر کا پتہ نہ چلتا، میل کا پتہ نہ چلتا کہ بھائی ابھی ہم عراق سے چلے ہیں، حجاز تک چلتے ہیں، مکہ مکرمہ تک چلتے ہیں، تو درمیان میں کتنا یہ سفر بنے گا، ہمیں کتنا چاہیے۔ تو اب یہ دیکھیں درمیان میں جو پورے زمین کو وہ ناپ رہے ہیں اندازے کے ساتھ، تو یہ بھی فن جغرافیہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ہم نے جنوب کی طرف جانا ہے، ہم نے شمال کی طرف جانا ہے، کہیں چلے گئے اور وہاں پر اب قبلہ کہاں پر ہے، اس کے لیے بھی ہمیں فن جغرافیہ ہی کے کچھ اصولوں کو دیکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جہادی قافلے جو ہے وہ اجنبی سرزمین کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اگر ان قافلوں کو طبقات الارض کا پتہ نہ ہوتا اور اسی طریقے سے ان کا علم نہ ہوتا، وہ کس طرح رباط یا دارالحرب تک پہنچتے کہ بھئی اب اس ملک میں ہم نے جانا ہے، اس پہ حملہ کرنا ہے، درمیان میں اس کا فاصلہ کتنا ہے اور کس طرف جانا ہے، مشرق کی طرف جانا ہے، مغرب کی طرف جانا ہے۔ اور آج کل بھی اگر کسی جگہ کی جو ریکی یا نقشہ صحیح نہیں ہوتا تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بھئی اس جگہ کے مطلب پہاڑ ہیں، دریا ہیں، گھاٹیاں ہیں، اترائی ہے، چڑھائی ہے، قافلہ کیسے سفر کرے گا۔ مسلمان مجاہدین کے ساتھ مسلمان جو تجار ہوتے ہیں وہ اسفار میں بہت زیادہ جو ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ سخر لکم البحر لتبتغوا من فضلی، سورہ جاثیہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر سکو، یعنی تم کچھ اپنے لیے کما سکو، اس میں تجارت کر سکو۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک نعمت کو ذکر کیا۔ اور وابتغوا من فضل اللہ، جمعہ کے سورہ جمعہ کے اندر ہے آخری رکوع کے اندر کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو فانتشروا فی الارض، زمین کے اندر پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی رزق کو تلاش کرو، تجارت کرو، اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کرو، حلال مال کماؤ، حلال رزق کماؤ۔ تو اب یہ دیکھیں یہ سحر لکم البحر سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس جغرافیہ کی اہمیت بیان کر رہے ہیں اور اس کی غرض و غائد بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو میں نے پیدا کیا ہے پوری دنیا کے اندر کائنات کو، تاکہ تم انسانوں اس کو اپنے استعمال میں لاؤ، اس کو سمجھو، اور اس کو سمجھنے کے بعد اپنی دنیا کا بھی فائدہ حاصل کرو اور آخرت کا فائدہ اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ ان مقامات کو جا کر دیکھو اور ان سے عبرت حاصل کرو جو پچھلی قوموں کے مقامات گزرے ہیں یا ان کے مقامات ابھی بھی آج موجود ہیں، ان کی بنائی ہوئی جو شاہکار ان کی تعمیرات ہیں ان کو دیکھو، لیکن اس کے بعد ان کے انجام کو دیکھو۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے اس سے پتہ چلتی ہیں۔ اسی طرح جب سفر تجارت کے لیے لوگ قافلے چلتے تھے تو اسی جغرافیہ کے ہی اصولوں کے اوپر وہ معلوم کرتے تھے کہ جس ملک میں ہم جا رہے ہیں تجارت کرنے کے لیے، تو چونکہ تجارت لوگ کرتے تھے، یہ خود مختار کام ہے، اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے، لوگ زیادہ تر نوکریاں نہیں کرتے تھے اس زمانے میں، تو انہیں اس علم کے ذریعے ہی پتہ چلتا تھا کہ دنیا کا کون سا ملک
کہاں ہے، کس مال کی کھپت کہاں ہے، اور طبی، سیاسی، معاشی، ہر طرح کی جغرافیہ کو ان کو ضرورت پڑتی تھی۔ کون سے ملک کے کیا قوانین ہیں، کون سے ملک یا بادشاہ کے محصول کی شرح کیا ہے، غیر ملکیوں کے حوالے سے اس کا رویہ کیا ہے، عبادات، معاملات وغیرہ، دونوں میں اس فن کی ضرورت پڑتی تھی، اور ضرورت آج بھی پڑتی ہے۔ اور آج بھی جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں، جتنے بھی تجارتی قافلے چلتے ہیں، چاہے وہ بحری راستے سے ہوں، فضائی ہوں، سب کے اندر جو ہے وہ جغرافیہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ جغرافیہ کی غرض و غایت ہیں جو دوسرے نمبر پر ہم نے بیان کی، اس کا تعلق عبادات، معاملات سے ہے۔ اس علم سے تیسری ہماری غرض اور غایت یہ ہے کہ علم تاریخ اور سیاست حاضرہ میں بصیرت حاصل ہو جائے۔ جب تک یہ جغرافیہ کے علم ہم حاصل نہیں کریں گے، اس فن کو نہیں سمجھیں گے، کما حق ہو ہم علم تاریخ سے بالکل ناواقف رہیں گے۔ اگر ہم مطالعہ کریں گے بھی تو ہمارا دل نہیں لگے گا، چونکہ ایک خشک مضمون ہوگا تاریخ۔ تو جب تک اس کے ساتھ جغرافیہ کو ہم متصل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم علم تاریخ کو کما حق ہو، جس طریقے سے اس کے سمجھنے کا حق ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ سیاست حاضرہ کہ جو ابھی چل رہی ہے، اور ملکوں کے اندر جو مشہور جنگیں چل رہی ہیں، ان کے اندر جہاں پہ ایک ملک دوسری ملک میں، مثلا چیچنیا میں روس کا تنازع چل رہا تھا، تو اس میں آپ سمجھیں کہ بھئی یہ روس کو کیا دلچسپی ہے کہ اس نے 15 ریاستیں آزاد کر دیں، لیکن اس ایک چھوٹی سی ریاست کو وہ آزاد نہیں ہونے دے رہا۔ چیچنیا کے اندر اس کی کیا دلچسپی ہے، اور آخر کیا مطلب ہے کہ اس کا کہ فلسطین کے 2 بڑے بڑے حصے، ایک دریائے اردن اور کا مغربی کنارہ، اور دوسرا غزہ کی پٹی، اور ایک تیسرا حصہ ہے القدس۔ ان 3 مقامات کی کیا اہمیت ہے، دریائے اردن کیا ہے اور اس کا مغربی کنارہ کیا ہے۔ عالمی سیاست میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، اخبارات بھی دیکھتے ہیں، بیانات بھی سنتے ہیں، اور بہت کچھ اس کے بارے میں ہے، لیکن ابھی تک ہمیں اس بارے میں کچھ حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ یہ جنگ اس جگہ پر کیوں ہو رہی ہے، یہ اتنا عرصہ سے یہ لوگ شہید کیوں ہو رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا سب کا تعلق پیچھے جغرافیہ کے ساتھ ہے کہ اس جگہ کی حدود کو دیکھو، اس جگہ کے فوائد و ثمرات کو دیکھو کہ اس جگہ کے اوپر لوگ کیوں لڑ رہے ہیں، اور اس وقت جگہ کے اوپر غیر آ کر کیوں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا تعلق سیاست حاضرہ کو بھی اگر آپ دیکھیں، مشہور جنگوں کو بھی اگر آپ دیکھیں، اور پچھلی جو سابقہ تاریخ ہے ان کو بھی آپ دیکھیں، تو ظاہر ہے کہ تاریخ کے اندر ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اس میں زمانہ اور مکان، یعنی تو اس میں تاریخ لکھتی ہے کہ فلاں زمانے میں، پھر آگے جگہ کا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا، یہ جنگ ہوئی، یہ ملک فتح ہوا۔ تو اب زمانہ تو آپ کو چلو پتہ چل گیا، لیکن جب تک اس تاریخ کے ساتھ آپ اس جغرافیہ کو لگا کر اس جگہ تک نہیں پہنچیں گے، اس جگہ کی حدود کو نہیں دیکھیں گے، اس جگہ کے محل وقوع کے متعلق مکمل جب تفصیلات حاصل نہیں کریں گے، تو اس وقت تک آپ کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ جنگ ہوئی تو تھی، لیکن کیوں ہوئی تھی، اس کی کیا وجہ تھی کہ یہ فلاں ملک اتنے دور سے آ کر اس جگہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، آخر اس کی کوئی وجہ ہوگی نا۔ تو ناظرین، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا تعلق فن جغرافیہ کے ساتھ ہے، اور ہم جب تک فن جغرافیہ کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو ہم ان سب چیزوں تک کما حقوق نہیں پہنچ سکتے۔ تو آج ہم غرض و غایت پڑھی ہم نے فلکیات کی، جغرافیہ کی، اور اس میں سب سے پہلی غرض یہ تھی کہ آیات الہیہ، اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی نشانیاں آسمانوں کے اندر، زمین کے اندر، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی غرض و غایت بیان فرمائی کہ ان کو سمجھنا اور ان کو سمجھ کر عبرت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور عقیدت اور ایمان کی پختگی، یہ ہماری پہلی غرض و غایت ہوگی۔ اور جا کر ان قوموں کے کھنڈرات کو دیکھنا، ان قوموں کے آثار قدیموں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا۔ اور دوسری جو ہماری غرض تھی وہ تھی کہ عبادات اور معاملات، یعنی تجارت اور معیشت کے اندر اس فن کی کافی ضرورت پڑتی ہے، اور اس فن کو سمجھے بغیر نہ کوئی صحیح طریقے سے سفر کر سکتا ہے، نہ وہ جہادی سفر کر سکتا ہے، نہ وہ تجارتی سفر کر سکتا ہے، اس لیے اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ سخر لکم البحر لتبتغوا من فضلہ اور وابتغوا من فضل اللہ۔ اور تیسرا جو فائدہ ہمیں اس سے حاصل ہوگا، اور ہم اس کو سیکھنے کے بعد اس کی غرض جو ہے وہ یہ ہے کہ سیاست حاضرہ اور سابقہ جو تاریخ ہے، اس سے ہمیں اچھی طریقے سے یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی، اور ہماری دلچسپی برقرار رہے گی کہ تاریخ کی کتابیں اگر ہم پڑھیں اور اس کے ساتھ جغرافیہ کو ہم ساتھ لگاتے جائیں تو ہمیں کوئی کسی قسم کی دقت نہیں ہوگی، اور کوئی ہمارا دل چاٹ نہیں ہو جائے گا فوراً کہ یار نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ جب جغرافیہ کو لگائیں گے تو ہمارا نظریہ بنتا جائے گا اور ہمیں تاریخ سمجھ میں آتی جائے گی۔ تو یہ آج ہم نے غرض و غایت پڑھ لی ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ جغرافیہ کی جو موٹی موٹی اقسام ہیں ان کی کچھ تشریح کر دیں اور وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔